کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، جی بالکل ساحل کی حیثیت سے کیوں بات کرے گا؟ نہیں بتاتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، میں کیوں کروں گا بھائی صاحب؟ آپ ہمارے علماء کو جب اپنے قابل نہیں سمجھتے، آپ ایک کفایت اللہ سنابلی کو چیلنج کرتے ہیں کہ کسی کو لیا ہو لنگڑے لولے کو مجھ سے بات کرا دے گا، تو ہم تو ایک ادنا طالب علم ہے، تو ہماری کی اوقات آپ سے بات کرنے کی، تو ہم کیوں آپ سے مناظرہ کریں گے؟ ہم تو پھر سوال کریں گے نا، ہم بھی تو دیکھیں گے جب آپ اتنے قابل ہو تو ہمارے سوال کا جواب بھی دے دیں گے۔ بات صحیح ہے یا غلط بتائیے؟ تو تم یہ کہہ رہے ہو، تو پھر ہم کیا ہے آپ کے سامنے؟ کچھ نہیں، آپ سے بہت جس کا مقام رکھتے اپنے آپ میں، ہماری کیا ایسا ہے نا، میں کوئی محدث کا مقام نہیں رکھتا، لیکن چونکہ جو وہابیوں کے علماء ہوتے ہیں نا، تو ان لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمارے مقابلے میں کچھ نہیں، اللہ کے کرم سے، کیونکہ حق کے سامنے باطل کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ حق ہیں تو ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں نا، ہم دو چار سوال کریں گے، آپ جواب دے دیں۔ اور یہ تو تم ساحل کی حیثیت سے بات کرو گے، سنو، جی بالکل، تو تم ساحل کی حیثیت سے بات کرو گے، مد مقابل کی حیثیت سے بات نہیں کرو گے۔ میرے اعتراض ہوں گے، میں ان کا جواب تو لوں گا نا۔ اگر تم کہو گے کہ تم نے جو جواب دے دیا میں اسے تھوڑی مان لوں گا بھائی، میرا اعتراض ہوگا تو میں اس پر پھر سوال کروں گا۔ تو یعنی تم مد مقابل کی حیثیت سے بات کرو گے؟ نہیں مل جائے گا، جب تک میرا جواب درست نہیں مل جائے گا تب تک میں سوال کروں گا۔ آپ نے جواب درست دے دیا، میرا سوال ختم، مکمل ہو گیا وہ۔ اچھا، جب تک آپ کا سوال مکمل نہ ہو جائے، اس کا جواب مکمل نہ ہو جائے، تب تک آپ سوال کرتے رہیں گے؟ جی، جب تک میں آپ سے بات کرتا ہوں جانکاری رکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں تو پھر چلو، آج تمہیں ہم یہ آفر دیتے ہیں کہ تم سوال کرو، ہم انشاءاللہ جواب دیں گے۔ جی ہاں بتاؤ، کل میں نے کیا کہا تھا علم غیب کے تعلق سے کروں یا پھر استعانت کے تعلق سے کہا تھا تم نے؟ جی ٹھیک ہے، چلو اسی کے تعلق سے کرتا ہوں۔ تو میں یہ کہتا ہوں، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں جہاں یہ کہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو نہ پکارو، تو پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پکارتے ہیں؟ اللہ نے کہاں کہا ہے کہ نہ پکارو نبی علیہ السلام کو؟ نبی صلی اللہ، کسی کا وہاں پر کسی کا آیا نا، کسی کو نہ پکارو، کسی میں تو سب آتے ہیں نا۔ ہاں تو کسی میں سب آتے ہیں نا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، تو بھائی یہ بتائیے کیا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے؟ اس میں تو ہم اگر اپنے ماں باپ کو پکارتے ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ یہ کیسے بھائی؟ ایک بات بتائیے کہ انسان پکارے گا کس کو؟ جو زندہ ہوگا اس کو تو پکارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا۔ نہیں، کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ میں بتاتا ہوں، جواب دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ نے یہ کہاں کہا کہ سنو جواب سن لو میرا پورا، پھر میں بتاتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کہا ہے نا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، وہاں پر مدد کا حکم دیا نا، تو اللہ نے وہاں پر جب زندہ ہوگا انسان تبھی تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے نا۔ اب جو انسان فوت ہو چکا ہو وہ کہاں سن تو لو اس کے لیے آپ کو دلیل لانی پڑے گی، لائیے۔ جی بولیے۔ ہاں دیکھو، پہلی بات، جہاں اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو زندہ ہو یا مردہ ہو، ٹھیک ہے؟ پہلی تو بات یہ۔ پھر جہاں اللہ نے یہ کہا کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کو پکارو۔ تو اگر تم یہ کہو گے کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کو پکارو،
تو یہاں تو پکارنے کا الفاظ ہی نہیں ہے, یہاں تو مدد کرنے کا ہے. جیسے کہ ایک منٹ میری بات مکمل نہیں ہوئی نا. اور ایک چیز دوران گفتگو ایک چیز سن لو, یہاں عقل سے کوئی بات نہیں کی جائے گی کہ عقل میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ویسا ہونا چاہیے یا ایسا ہوگا ویسا. یہاں دلیل سے بات ہوگی, ٹھیک ہے. تمہارا سوال اور جو میرے جواب ہوں گے وہ سب دلیل کے اوپر ہوں گے, عقل کا کچھ نہیں ہے یہاں پر. تو جو تم نے کہا کہ دیکھو اللہ نے یہاں کہا کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو, وہاں اللہ نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کو پکارو. اور جہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ میرے سوا کسی کو مت پکارو, تو وہاں پر ہی یہ کہا ہے کہ جو زندہ ہو اسے چھوڑ کے. اس کا جواب دو. جی ابھی پہلے تو میرے سوال کا جو جواب جب مکمل ہو جائے گا تب ہم آگے بڑھیں گے نا. میں جواب کروں گا, آپ نہیں جواب دوں. ہاں ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو, وہاں پر یہ نہیں لکھا ہے کہ بخارو بخارو کا الفاظ نہیں ہے. تو میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ ایک بات بتائیے, جب انسانوں کو کوئی ضرورت پیش آئے گی تو عقل سے نہیں, عقل کی دخل نہیں, دلیل سے بات کرو, دلیل سے. ارے بھائی عقل کی دخل نہیں, عقل کی دخل میں پوچھتا ہوں. دیکھو مجھے جیسے وہابیت عقل پر ٹکی ہوئی ہے یہ میں جانتا ہوں, عقل سے وہ سب کام کرتی ہے, دلیل کچھ نہیں وہابیوں کے پاس. میں نے کیا کہا سالم, میں نے کہا دلیل سے بات کرو, جو اللہ نے کہا وہ بات کرو. تمہاری بات نہیں چلے گی کہ انسان ایسا کرے گا یا ویسا کرے گا. ایسے میں بھی 10 باتیں یہاں رکھوں تو انسان یہ سب بھی کرے گا, ایسا نہیں ہوتا نا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا نہیں دیا ہے تو قرآن حدیث کو چھوڑ کے تم دماغ پہ باتیں کرو گے. دماغ کی اس میں عقل چلانے کی ضرورت نہیں, بہت واضح بات ہے یہ بھائی صاحب. بتاؤ کیا واضح ہے, کیا واضح بات ہے. جب انسان کو ضرورت پیش آئے گی تو پھر وہ کیسے کسی سے مدد مانگے گا بھائی صاحب. کسی سے یہ بھی تو ایسے تو انسان کو ضرورت پیش آئے گی, وہ نبی علیہ السلام کو بھی پکار رہا ہے, تو اس میں کیا ہے. کوئی انسان میری بات سنیے ایک بار, میرا تو اس میں کیا ہے. کوئی انسان پڑے پڑے مر رہا ہے, اس سے بیچارے کو پیاس لگ رہی ہے کہ کوئی پانی دے دے, وہ بیچارہ کہے گا میں مر جاؤں گا, لیکن نہیں اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی نہیں کہ کسی کو پکارو. تو ہاں, تو اس کا جواب تم دو گے نا, اس کا جواب تم دو گے, کیونکہ وہابی کہتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو, تو وہ مرتا ہوا انسان مر جائے اور کسی کو پکارے نا, وہابیوں کے اصول سے. ارے میں دلیل دے رہا ہوں پکارنے کائے کی, لاؤ پکارنے کی دلیل لاؤ, پکارنے کی. ہاں تمہارا اس پر اختلاف ہے. میں پوچھتا ہوں کہ کوئی انسان پانی مانگا ہے, ٹھیک ہے, ارے دلیل سے بات کرو سالم, دلیل سے بات کرو, دلیل سے. ایسے نہیں بات ہوتی. ایسا تم یا جوکری کرنے آئے ہو کہ یہاں دلیل سے بات کرنے آئے ہو. تم کہہ دو کہ میں ایسے نہیں مانتا. کسے نہیں مانتا. ارے ہم تو یہ مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو پکارو. ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو پکارو, ہم تو یہ بھی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو پکارو. تم مانتے ہو کسی سے پانی مانگ سکتا ہے یا نہیں, یہ بتاؤ پہلے. ارے بالکل مانگ سکتا ہے. ہاں بالکل. ہاں, اس کا مطلب تم ہماری وجہ سے پکار رہے ہو, تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث سے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کو بھی پکارو, تو تم نبی علیہ السلام کو کیوں نہیں پکار رہے. تو جب تم نے بغیر دلیل ہماری پانی سے وہ جو مر رہا ہے وہ پکار رہا ہے, تو ہماری یہ بات تم نے بغیر دلیل مان لی, تو نبی علیہ السلام کی بھی مانو بغیر دلیل. تو دلیل دو. اور پرہیزگاری کاموں میں یہ کہاں لکھا ہے کہ نیک اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے سے مانگو, کہاں لکھا ہے اس میں. مطلب قرآن میں جھوٹ بول رہے ہو تم. نہیں, مدد کرنے سے کیا مراد ہے بھائی. نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کو پکارو, یہ تو ہے ہی نہیں وہاں پر, تم جھوٹ بول رہے ہو. میری بات سنو, جب انسان مدد مانگے گا تبھی تو. ارے تو نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو, تو تمہیں چاہیے کہ تم دوسروں کی مدد کرو. تم مانگ تو رہے ہو اس سے, اس میں مانگنے کا حکم کدھر ہے. ایک انسان, میری بات سنو, ہمیں پتہ ہی نہیں چلے کہ کسی سامنے والے کو مدد کی ضرورت ہے, تو اس کو مانگنے کے لیے دلیل لانی پڑے گی نا. جب وہ مانگے گا تم سے, تو تم سے دلیل, پہلے وہ قرآن سے دلیل لے کے آئے کہ کہاں لکھا ہے کہ میں مانگوں. ہاں تو چلو میں حدیث پر آتے ہیں, تو ہم حدیث سے چلیے آئیے حدیث سے چلتے ہیں. قرآن پہ بہت ہوگی, تو ہاں میں پہلے قرآن سے تو آ جاؤ, قرآن پہ تو آ جاؤ پہلے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کرتا ہوں اس کی مانگنے کی دلیل. کس سے مانگنے کی؟ کہ یہی کہ نیکی کے کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی نیکی کے کاموں میں,
लोग इससे और یعنی کہ تم قرآن کی آیت کے خلاف دلیل پیش کرو گے؟ ارے بھائی قرآن کی آیت کو سمجھنے کے قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں تو تم اللہ سے یہ کہہ رہے ہو کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، تو اب تم اس آیت کے خلاف حدیث لے کر کے آؤ گے کہ لوگوں سے بھی مانگا جا سکتا ہے۔ ارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے نا، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیت کے خلاف عمل کیا؟ استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کے مطابق ہی عمل کیا، تو قرآن میں تو ایسا لکھا ہی نہیں ہے، قرآن میں تو ایسا لکھا ہی نہیں ہے کہ دوسروں سے مانگو۔ یہ تمہارے کہنے کے مطابق یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے میرے نہیں، قرآن میں دکھاؤ، میرا کیا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، نہ تم کچھ ہو، قرآن میں دکھاؤ کہاں پر ہے۔ تم کہہ دو کہ میں اس کا مطلب قرآن سے جو تم دلیلیں دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے، وہ بات غلط ہے تمہاری۔ نہیں بالکل تو غلط ہے ہماری، ہم تو پھر تم حدیث پہ کیوں بھاگ رہے ہو؟ ہم حدیث سے دکھائیں گے۔ تو پھر تم حدیث پہ کیوں جا رہے ہو؟ بھائی تم اہل قرآن ہو گے، قرآن کو ماننے والے ہو صرف۔ ارے بھائی یعنی کہ تم قرآن کے خلاف حدیث سے دلیل دے رہے ہو؟ استغفر اللہ۔ اگر ایک ایسا انسان ہوتا ہے کہ جو خالی قرآن کو مانتا ہے، پھر ہم اسے قرآن سے ارے نہیں، جیسے دیکھو وہابی کہتا ہے، وہابی نے دلیل پیش کری کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، اب وہ حدیث سے دلیل پیش کر رہا ہے کہ ہاں نبی علیہ السلام کو پکارنا چاہیے، تو یعنی کہ وہ خود اپنی ہی دلیل کے خلاف لے کر کے آیا۔ یعنی ایک دلیل اس نے دی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، دوسری دلیل دے رہا ہے نہیں پکار سکتے، تو اپنی ہی دلیل کا رد اس نے اپنی ہی دلیل سے کر لیا۔ ایک بات کہنا چاہوں گا میں یہاں پر، ہاں کہو۔ آپ کو اتنا بڑا وہ سمجھنا کہ میں بہت بڑا فارغ ہوں کہیں سے، کہ کفایت اللہ صاحب علی کو چیلنج دینا ارے تم وہابی ہو نا، اسی لیے اپنی ہی باتوں میں پھنس جاتے ہو بھیا۔ ہلو، سوال کا جواب نہیں، آپ کو اتنا فارغ کہتے ہو، ایک بات بتائیے۔ اس سوال کا جواب، تمہارا سوال میں تم خود ہی پھنس جا رہے ہو، مجھے تو جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ تم حدیث کو ماننے کو تیار؟ ارے ہم جس حساب سے ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت کو بھی مانتے ہیں، تمہارا حساب کیا ہے؟ تم قرآن مانتے ہو، اس سے ٹکرا دیتے ہو حدیث سے ٹکرا دیتے ہو اہل سنت والجماعت کے عمل کو، پورے دین کو تم نے تہس نہس کرنے کی کوشش کر رکھی ہے، پوری وہابیت نے دین کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کر نہیں پائیں گے۔ الحمدللہ سنی زندہ ہے نا، اس وجہ سے تم قرآن کی دلیل پہلے یہ کہو کہ قرآن میں یہ حکم یہ ادھورا ہے، استغفر اللہ کہو۔ تو پھر جب قرآن میں جب یہ آ گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکار سکتے، تو پھر تم کسی کو پکارنے کی دلیل کیوں دے رہے ہو؟ بھائی صاحب میں دلیل دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکی ارے بھائی وہ تو یعنی زندہ کے لیے کہا ہے، تو کہاں اس میں پکارنے کا الفاظ کہاں ہے؟ پکارنے کا الفاظ کہاں ہے اس میں؟ انسان مدد تو جب ہی کرے گا نا۔ ارے یہ تو تمہاری عقل کہہ رہی ہے، کب کرے گا بھائی؟ انسان کسی کو پریشان دیکھ لے گا تو بھی مدد کر دے گا، وہ ساری باتیں چھوڑو۔ اس آیت میں یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کو پکارو۔ اگر اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، سنو پہلے، یہ لکھا ہوا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کو پکارو، تم کہو گے کہ انسان جبھی تو مدد کرے گا جب اسے کوئی پکارے، تو ایسے تو ہم نے اسی آیت کو دلیل بنا کے ہم یہ کہیں کہ بھئی ہمیں ضرورت ہے، ہم نے نیکی کے کام میں نبی علیہ السلام کو پکار لیا، کیا برائی ہے اس میں؟ اگر اس آیت کو میں بھی دلیل بنا لوں، میں یہ کہوں، سن، اس آیت کو میں دلیل بنا لوں اور میں یہ کہوں نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں اللہ نے مدد مانگنے کو کہا ہے، تو میں نے نبی علیہ السلام سے نیکی کے کام میں مدد مانگ لی کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے۔ میں اس کا جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں دے جواب۔ انسان زندہ ہے، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندہ کے لیے کہا، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو مردہ کے لیے کہا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ مردہ کے لیے نہیں کہا، ہمیں ایسے پتہ چلے گا کیونکہ مردہ ہماری کیسے؟ تو تم مانگو اس سے، اگر نبی علیہ السلام سن نہیں سکتے؟ ہاں بالکل نہیں سن سکتے۔ تجھے کیسے پتا نبی علیہ السلام نہیں سن سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن میں کہاں کہا بتاؤ؟ ہاں میں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو فوت ہو چکے وہ تمہاری بات نہیں سن سکتے، یا پھر جو کہاں لکھا ہے؟ کہاں بھیا دلیل؟ یہ سورہ مجھے یاد نہیں فی الحال، لیکن تو یاد نہیں ہے لیکن جھوٹ بول دیا۔
नबी अलैहिस्सलाम कहाँ कहा अल्लाह ने या नबी अलैहिस्सलाम ने? कि अभी तूने कहा ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो फौत हो जाए वो सुन नहीं सकते, कहाँ लिखा है ये? कुरान में लिखा है ये फौत, इस जगह लिखा है कि जो फौत हो जाए वो सुन नहीं सकता। तुमने अभी जनाब ये कहा था, सुनो पहले, हेलो, तुमने अभी ये कहा था जो फौत हो जाए वो सुन नहीं सकता, ये कहाँ लिखी है बात? अल्लाह ताला कहता है ना कुरान में कहा है, अल्लाह ताला ने कहा तुम मुर्दा को नहीं सुना सकते भाई, तो इसका मतलब क्या है? हम नहीं सुना सकते, सुनो पहले, हम नहीं सुना सकते वो अलग बात है। तुमने अभी कहा जो फौत शुदा है वो सुन नहीं सकता, तुमने कहा नबी अलैहिस्सलाम नहीं सुन सकते, अस्तगफिरुल्लाह। हम सुना रहे हैं ये बात हमारी है, हमारी ताकत की, हमारी पावर की है। एक सेकेंड सुनो, हम सुना रहे हैं ये बात हमारी पावर की है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते ये उनकी पावर की बात है। तुमने नबी अलैहिस्सलाम की पावर की बात की कि वो नहीं सुन सकते, अस्तगफिरुल्लाह, वो नहीं सुन सकते। ये कहाँ लिखा है? अभी तुमने कहा भी था कि वो नहीं सुन सकते, ये लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है? मैं पूछता हूँ, अब मैं तुमसे सिलसिले नहीं मांगू, मैं तो कह रहा हूँ ना अल्लाह ताला ने कहा कि तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, ठीक है? अरे भाई तुमने कहा नबी अलैहिस्सलाम नहीं सुन सकते, ये कहाँ लिखा है? जो फौत शुदा है क्या उसमें नबी नहीं है? तो जल्दी से नहीं है, तो कहाँ लिखा है इस आयत में जो फौत शुदा है वो नहीं सुन सकते? अल्लाह ताला ने कहा ना कि तुम नहीं सुना सकते, वो तो तुम नहीं सुना सकते ना, वो नहीं सुन सकते, ये कहाँ लिखा है? अरे इस आयत में ये कहाँ लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम या जो और फौत शुदा हैं वो नहीं सुन सकते? उनकी ताकत का इनकार कहाँ है इसके अंदर? ऐसे तो तू एक सेकेंड भैया, बात करने वाले तुम्हारे पास कुरान शरीफ में तुम वहाबियों को कुरान में झूठ बोलने के अलावा कुछ मिलता नहीं है? तो एक आम, अरे कुरान शरीफ में तुम लोगों को झूठ बोलने के अलावा कुछ मिलता नहीं है? चलो शर्म नहीं आती है दो कौड़ी की? अरे दो पैसे की शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? तुमने कहा नबी अलैहिस्सलाम नहीं सुन सकते, अस्तगफिरुल्लाह, इतना बड़ा झूठ बोला, और दलील क्या दे रहे हो? दलील दे रहे हो कि तुम नहीं सुना सकते। अबे पागल हो क्या? तुम नहीं सुना सकते ये तुम्हारी ताकत की बात है, नबी अलैहिस्सलाम सुन सकते हैं नहीं वो उनकी ताकत की बात है। वहाँ की दलील यहाँ लाके घुसेड़ रहे हो, तुम्हें शर्म तो आती नहीं होगी झूठ बोलते हो कुरान शरीफ पे। तुम कहते हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन सकते, तो मैं इसकी दलील मांगता हूँ। पूरी वहाबियत आज क्यों पूरी वहाबियत का बेड़ा गर्क है? क्योंकि वो कुरान और हदीस पे झूठ बोलने पे तुली हुई है। अब ये बताओ पहले, ये कहाँ लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम नहीं सुन सकते? ये बताओ पहले। मैं भी तो पूछ रहा हूँ भाई तुम तो कब्र के अंदर का भी नहीं देख सकते, अल्लाह ने कहा ना तुम नहीं सुना सकते। एक सुनो पहले, तुम अल्लाह ने कहा ना तुम नहीं सुना सकते, तो तुम तो उसे देख भी नहीं सकते, तो इसका मतलब जो कब्र के अंदर है वो भी नहीं देख सकता है। जाहिल जैसी बातें कर रहे हो बिल्कुल। तुम फरिश्तों को नहीं देख सकते तो क्या फरिश्ते भी तुम्हें नहीं देख सकते? अरे तुम जिसको नहीं देख सकते, तुम जिसको नहीं सुना सकते, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भी किसी को नहीं देख सकता, वो भी किसी को नहीं सुना सकता। जाहिल जैसी बातें कर रहे हो बिल्कुल। पूरी वहाबियत का बेड़ा गर्क इसीलिए हो रहा है क्योंकि कुरान और हदीस से वो लोग धड़ल्ले से झूठ बोलते फिरते हैं। तो भाई तुमसे बात करना है, ये पहले इधर आओ पहले, ये बताओ पहले, फोन काट के क्यों जा रहे हो भैया? क्या बात? तुमने जो कुरान शरीफ पे जो तुमने भी झूठ बोला उसका जवाब कौन देगा? से बात करने का फायदा। जाहिल मैं हूँ, झूठ तुमने बोला, जाहिल मैं हूँ। जाहिल तुम हो, यानी मैं झूठ बोलूं कुरान शरीफ पे तो मैं आकिल हो गया, और झूठ नहीं बोलूं तो जाहिल हो गया, यही तो है। तो बिल्कुल तुम अपनी अकल चलाते हो। तो मैं झूठ बोलूं कुरान शरीफ पे? अकल में चलाते हो। मैं पूछता हूँ कि कुरान पे अकल किसने चलाई? जिसने नबी अलैहिस्सलाम को बोला कि वो नहीं सुन सकते, अस्तगफिरुल्लाह, वो झूठ बोल रहा है ना। तो दलील कहाँ है इसकी? तो दलील है ना कि अल्लाह ताला ने कहा तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते। अरे जाहिल कहीं का, हम नहीं सुना सकते, ये कहाँ कहा अल्लाह ने कि वो नहीं सुन सकते? अरे भाई साहब, अगर वो सुन सकते हैं तो दलील ना होना चाहिए। तुम भी तो दलील पे एक्सप्रेस करके तो तूने ये क्यों कहा कि नबी अलैहिस्सलाम नहीं सुन सकते? तो मैं इसलिए कहा हूँ ना कि अल्लाह ताला ने कहा है। अरे अल्लाह ने ये किसके बारे में? पागल हो क्या? अल्लाह ने ये किसके लिए कहा? मैं जवाब देता हूँ, मेरी बात सुनो। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए कहा कि तुम नहीं सुना सकते, तो हम तो ये कहेंगे ना कि हम नहीं सुना सकते, भी नहीं सुन सकते वो। अब तू अच्छा एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ हम नहीं सुना सकते तो वो सुन नहीं पा रहे हैं, यही तो हुआ ना। इसका मतलब तो यही है कि यहाँ पर तू अगर यहाँ बैठा है, यहाँ से एक सेकंड, तू अपने घर बैठा है, तेरे बाप जो है वो मुंबई में, तू अपने बाप को आवाज नहीं सुना सकता, तो तेरा बाप बहरा है, वो भी नहीं सुन सकता, इसका मतलब
بالکل اگر میرے باپ تک آواز نہیں پہنچی تو میں کہاں سنے گا؟ تو تیرا باپ بھی بہرا ہو گیا کیا؟ ارے یار تو یہاں سے اپنے باپ کو آواز نہیں سن پہلے تو یہاں سے اپنے باپ کو آواز نہیں سنا پا رہا اپنی، تو کیا تیرا باپ بہرا ہے؟ وہ تو سن سکتا ہے نا۔ میں بھی جواب دے دوں نا، سن لو تھوڑا تحمل۔ ارے یہ بتا تیرا باپ جو ایک سیکنڈ میں جواب دے دوں۔ ارے جواب نہیں، یہ تو نے جھوٹ بولا ہے نا۔ ابھی تو کال کاٹ دے ٹھیک ہے، اور تم کال نہیں کاٹنا ہے، یہ بتا پہلے جاہل کہیں کا، یہ بتا پہلے، یہ بتا نبی علیہ السلام کیا بھائی صاحب کال کاٹ کے کیوں بھاگ رہا ہے؟ اتنا ڈر کاہے رہا ہے تم تو اس لیے بھاگ مطلب قرآن پہ تو نے جھوٹ بولا ہے، نبی علیہ السلام سن نہیں سکتے، یہ جھوٹ تو نے بولا ہے قرآن پہ۔ ہاں تو دھل میں گیا۔ نہیں آپ نے جو ابھی بات تجھے یہ بتا، تجھے شرم نہیں آ رہی قرآن پہ جھوٹ بولتے ہوئے؟ تو نے ابھی جو بات کی نا کہ تیرا باپ ممبئی میں ہے، ہاں ٹھیک ہے، یہاں سے پکاروں ہاں اور کیا تیرا باپ سن نہیں سکتا کہ بہرا ہے؟ تو نے یہ بات کی نا۔ ہاں بالکل گئی۔ جب میرے باپ تک آواز ہی نہیں پہنچے گی میری، تو کہاں سے سنیں گے وہ؟ یہ بتا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتا تیرے باپ تک تیری آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو تیرا باپ بہرا ہے، سن سکتا ہے کہ نہیں سن سکتا ہے؟ ارے بھائی صاحب میری آواز نہیں وہ نہیں کہ تیری آواز نہیں سن سکتا، چل تیری نہیں سن سکتا، سن چل تیری نہیں سن سکتا، لیکن بہرا تو نہیں ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لے پہلے، سن لے میری، سن لے جیسے سن تو لے پہلے، ارے بھیا ہو سن تو لے۔ پاگل جاہل۔ تو دوستو اس بار بھی یہ کال کاٹ کے بھاگ گیا ہر بار کی طرح۔ تو دوستو یہ تو ثابت ہو گیا کہ اس کا جو باپ ہے وہ بہرا نہیں ہے، وہ دور ہے، تو یہ نہیں سنا پا رہا اپنے باپ کو، کیونکہ اس کے اندر اتنی طاقت موجود نہیں ہے جو یہ اپنے باپ کو سنا سکے۔ ہاں اگر کوئی تیسرا شخص اس کی بات، اس کا پیغام اس کے باپ تک پہنچا دے یا ٹیلی فون کے ذریعے، تو اس کا باپ سن لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سننے کی طاقت موجود ہے، وہ بہرا نہیں ہے۔ تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ وہ تو ٹھیک ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، یہ نہیں سنا سکتا۔ تو اب آئیے قرآن شریف کی اس آیت کریمہ کی طرف کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے یہی کہتا ہے کہ تم نہیں سنا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ بالکل اللہ رب العزت نے صحیح کہا، کیونکہ ہم نہیں سنا سکتے، وہ لوگ قبر کے اندر، مٹی کے اندر ہیں اور ہم قبرستان کے باہر ہیں، تو ہم کیسے سنا سکتے ہیں؟ ہماری آواز ہی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ہم نہیں سنا سکتے، ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ بالکل اللہ رب العزت نے حق فرمایا ہے، نہیں سنا سکتے۔ لیکن کیا ہماری باتیں ان تک پہنچتی ہیں؟ اس کے بارے میں اب جاننا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ میں فرمایا لیکن اللہ سنا دیتا ہے جس کو چاہے۔ تو اب پتہ چلا کہ ہم نہیں سنا سکتے اپنی باتیں، لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو اللہ رب العزت پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ وہابی آدھی آیت کریمہ پہ ایمان لاتے ہیں اور آدھی کو چھوڑ دیتے ہیں، خود کو گمراہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی مولویوں کی اندھا دھند پیروی کر رہے ہیں، تقلید کر رہے ہیں، اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہم پکارتے ہیں تو وہ تو مدینہ شریف میں ہیں، ہم یہاں سے پکارتے ہیں، بالکل ہم نہیں سنا سکتے کیونکہ ہم تو یہاں پر ہیں، ہم کیسے سنا دیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم نہیں سنا سکتے، میں سنا دیتا ہوں۔ قرآن شریف کے آیت کریمہ کے ہی مطابق الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم نہیں سنا سکتے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم نہیں سنا سکتے، بے شک ہم نہیں سنا سکتے، اللہ رب العزت فرماتا ہے لیکن میں سنا دیتا ہوں۔ تو ہماری باتیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سن رہے ہیں تو اللہ رب العزت ہی سناتا ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ ہم سناتے ہیں، اللہ رب العزت نہیں سناتا، وہ کافر ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہی عقیدہ ہے آیت کریمہ کے مطابق کہ اللہ رب العزت ہی سناتا ہے۔ الحمدللہ ہماری آوازیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اپنے نیک بندوں کو اور جو قبر میں عام لوگ ہیں ان سب کو اللہ رب العزت ہی سناتا ہے۔ تو بھائیو یہاں یہ کلیئر ہو گیا۔ اور رہی بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اختیار کی بات، اب یہ تو وہ بات چل رہی تھی کہ ہماری باتیں وہاں تک کیسے پہنچتی ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں سنا دیتا ہوں۔ یہ تو یہ کلیئر ہوا کانسیپٹ۔ اب یہ کانسیپٹ رہا، کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وہ پاور دی ہے کہ وہ ہماری آوازیں سن سکیں؟ تو الحمدللہ بے شک دی ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ پاور دی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حدیث شریف میں لکھا ہے جامع ترمذی شریف کی، اللہ رب العزت نے جب اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا تو میں سب کچھ جان گیا جو زمین اور جو آسمان کے درمیان میں ہے،
اور فرشتوں کی جو وہ گفتگو کر رہے تھے وہ باتیں نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو بتائی، یعنی کہ کوئی بھی کہیں بھی فرشتے، جن، انسان، بشر جو اس زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے، سب کو نبی علیہ السلام جانتے ہیں۔ یہ تو شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور جہاں ہمارے منہ سے اس سے تو کر کے بات چیت نکلی ہے، یعنی کہ ہم اس سے تو کر کے بولے ہیں، تو غصہ تو ہمیں اتنا آ رہا تھا بہت زیادہ، کیونکہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے اور قرآن شریف پر بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ تو غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن ضبط کرتے کرتے بھی تو کر کے بات چیت نکل جا رہی تھی۔ جو الحمدللہ اہل ایمان ہوں گے، جنہیں نبی علیہ السلام سے سچی محبت ہوگی، وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ جب یہ لوگ شان مبارک گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو غصہ بہت آتا ہے کہ کیا کریں، لیکن چونکہ ان کے گندے عقیدے عوام کے سامنے لے کے آنا ہے تاکہ عوام ان سے بچے، ان وہابڑوں سے بچے۔ یہ اہل توحید ہیں، یہ کہہ کے اپنے عمل دکھا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گندے عقیدے ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اعمالوں میں چھپا کے، تو ان سے لوگ بچ سکیں۔ اس لیے ہمیں ان سے مجبوراً بات کرنی پڑتی ہے۔ تو بھائیو، آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے اس چھوٹے سے بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ یہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ